و مصلی و مسلمہ ہم ظاہر بات ہے کہ چند دنوں سے ایک اہم اور تعلیم بلکہ نظام تعلیم کی گفتگو کے حوالے سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ آج پارٹ 4 ہے، تو اسی سلسلے میں نظام تعلیم، وہ نظام تعلیم جس سے ایک مسلمان دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کر لے اور اخلاقی لحاظ سے بھی ایک بہترین انسان بنے، تو ہم عقیدتی طور اس جیسے نظام تعلیم کے قائل ہے۔ سر سید کی نظام تعلیم کی اس حد تک قائل ہے کہ وہ دنیاوی مفاد ان سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور عقیدے اور عقائد اور اخلاقیات اور اسی نظام تعلیم کی بعض دفعہ جو نتائج ہوتے ہیں نہ ہم ان سے متفق ہے، نہ مطمئن ہے، نہ اس کے قائل ہے۔ جو دائمی کامیابی انسان پر مرتب کرتا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جیسا کھرو گے ویسا بھرو گے۔ آخری عمر میں سر سید کی وہ اس کا جو بیٹا تھا ایک، وہ بہت شرابی کبابی بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کی نئی نسل کی اخلاقی، مذہبی، عقیدتی طور جو تباہی بربادی کر دی، اسی کا ایک سزا اس دنیا میں بھی اس کو چکنا پڑا، جو اس کے بیٹے کا نظریہ عقیدہ بگڑ گیا، آخر وہ شرابی کبابی بن گیا، یہاں تک کہ سر سید کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، گھر سے باہر دھکیل دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سر سید نے آخری عمر میں بیماری اور مرض وفات وہ دوسرے ایک دوست کے گھر میں گزار دی، یہاں تک کہ اس کا جنازہ بھی ایک دوست کے گھر سے نکلا۔ سر سید کی مختلف کئی متعدد تصنیفات ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ دل کی بات نہیں چھپاتے تھے۔ پہلے کافی سارے علماء بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ان کی عقیدے کا مکمل پتہ چلا وہ ان سے منحرف ہو گئے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ سر سید کا انبیاء کے بارے میں بھی نظریہ اور عقیدہ غلط تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں جو انبیاء کی معجزات ثابت ہے، اکثر ان معجزات کا بھی منکر رہا ہے، جیسا کہ ید بیضا عیسیٰ علیہ السلام کا، اژدہا بن جانا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا، فرعون کا دریا میں موسیٰ کے مقابلے میں غرق ہو جانا، آبر کا پیغمبر کے اوپر سایہ کرنا، اور باہر کی اس طرح کئی معجزات کا وہ منکر رہا ہے۔ ان کی اپنی تصنیفات معجزات کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے وہ بعض فرشتوں کی وجود کا بھی منکر رہا ہے۔ تو یہ کافی ساری ایسی مطلب واقعات ہے یا جو امور ہے جس کی بنیاد پر یہ بندہ کافر بھی ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ میرا ہو، آپ کا ہو، کسی اور کا ہو، جس کا بھی ہو، ان عقائد کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اور ساتھ ساتھ جب ان کی تمام نظریات کا بغور جائزہ لیا جائے تو اگر سر سید کی تعلیم کا مقصد دنیاوی مفاد ہو، دنیاوی ترقی ہو، نچریت ہو، دہریت ہو، تو ظاہر بات ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ تو ترقی کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کا عقیدہ کیا تھا، اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر تو بگڑ چکا تھا۔ اور ہم ایسے اخلاق، ایسے مطلب کریکٹر کے قائل ہے، ایسی تعلیم کے قائل ہے جو بہتر نمونہ بنا سکے، انسان کو اچھے اخلاق کا تربیت دے دے، جو انسان
اپنے والد کو حالت موت کے حالت جنازہ میں شریک نہیں ہوتا، یہ نتیجہ سر سید احمد خان کی نظام تعلیم تو دیتا ہے، اور قال اللہ قال رسول کے متحملین یہ نتیجہ نہیں دیتا ہے ان کو یہی درس۔ اور جب بڑھاپے میں والدین مرض وفات پر ہو، ان حالات میں وہ خدمت کے لیے اولاد پیش ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جو سلیم الطبع انسان ہو، حقیقی معنوں میں تربیت یافتہ اولاد ہو، کہ اس کو لے جائے ہاسپٹل میں فارغ نہیں ہو میں پیسے بیچ سکتا ہوں۔ یہ سر سید احمد خان کی نظام تعلیم کا یہ تو تربیت ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا تعلیم کا تربیت یہ نہیں ہو سکتی۔ نرسنگ ہوم میں اپنے والدین کو تو بیچ سکتے ہیں سر سید احمد خان کی تعلیم کی واسطے، لیکن قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہمیں یہ سبق نہیں دیتی۔ وہ تو قرآن فیصلہ ہے، وَإِن جَاهَدَكَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ قرآن نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، اور ساتھ ساتھ کسی کا والدین اور ان کا خدمت بوڑھے رہن سہن کمیونٹی میں، اور ساتھ ساتھ اجتماعی فورم میں اخلاقیات کے حوالے سے، ایک اسکول میں، ایک مدرسے میں، ایک گاؤں میں، ایک محلے میں، ایک مسجد میں، ایک پڑوس میں، جو انسان کی بہترین تربیت ہے وہ قال اللہ قال رسول کی بنیاد پر ممکن بھی ہے، ایک بہترین انسانیت کا مجموعہ اور نمونہ بھی بناتے ہیں۔ اور باقی یہ سر سید احمد خان کی نظام تعلیم کا جتنا بھی نتیجہ لوگوں پر مرتب ہو چکا ہے، اس سے شاید بگاڑ زیادہ ہو اور اس میں خیر بہت کم ہو۔ عقیدے کی بنیاد پر، میں دنیا کی ترقی کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، میں دنیا کی ترقی کی بات نہیں کرتا، عقیدے کی بنیاد پر ضرور میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری خرافات، یہ ساری کرتوت، یہ ساری نتائج اس تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔